بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پہ آپ کو مختلف یونین کے رہنماؤں سے ملواتا رہتا ہوں، اور میرا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ ریٹائر ملازمین ہوتا ہے، وفات پا جانے والے ملازمین ہوتا ہے، محنت کشوں کے حقوق ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ابھی قیوم سے، قامی صاحب سے بات کی تو وہ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، پن المقسی بھی جذباتی ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال آج ایک اور شخصیت سے ملوانا ہے مجھے آپ کو، جس کو میں بہت ہی یعنی کہ تاخیر سے ملواتا ہوں، آخر میں ملواتا ہوں، اور باقی یونین کے رہنما دو بار آ جاتے ہیں، یہ ہاتھ میں نہیں آتے، پتہ نہیں کیا چکر ہے. ابھی ملواتا ہوں، آپ ملاقات کریں گے. پیپلز یونین کے ہمارے جنرل سیکرٹری محسن رضا، کسی تعارف کے محتاج نہیں، دکھاتا رہتا ہوں. ابھی 4 دن پہلے بھی دکھایا تھا، یہ کھڑے تھے ایم ڈی صاحب کے ساتھ اور اپنے ملازمین محنت کشوں کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں سے ایک اچھی خبر مجھے دی تھی. مجھے کیا دی تھی؟ پورے اہلیان کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو دی تھی. جو میں خبر چاہتا تھا وہ انہوں نے وہاں سے دی تھی کہ وہ کرسمس سے پہلے 17-18 تاریخ کا وعدہ کیا تھا، 17-18 آئے گی. پھر میں ان سے پوچھوں گا ایم ڈی صاحب نے کیا نہیں کیا. وہ جو اچھی خبر دی تھی انہوں نے، تو اس لیے ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتے آیا تھا. تو بیٹھے تھے، میں نے بات بھی کر لوں. یار محسن بھائی، سب لوگ، میرے ایک دوست ہے بڑا اچھا ہے یار، عمران زیدی، یار اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. یار وہ اچھا آدمی ہے، کرنے دو اس کو کام. اب تو 1 ارب کی ریکوری آ رہی ہے. ابھی ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ 13 کروڑ روپے اٹھا کے اس نے ٹھک کر کے دے دیا ہمارے ریٹائر ملازمین کو. تو یہ اچھا قدم ہے کہ نہیں؟ ابھی اور اس میں 15-20 کروڑ چاہیے آپ کو. بہت شکریہ عزیز بھائی، آپ نے ٹائم دیا ہمیں، اور واقعتاً میں آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ پاتا ہوں، تو میں معافی چاہتا ہوں. اور یہ جو آپ نے بات کی عمران زیدی صاحب کی، ڈائریکٹر اکاؤنٹس ہمارے، یہ ہم 2014 سے یہ ایشو اٹھا رہے ہیں، اور 2014 سے اصل تو خرابی 2007-8 سے ہوئی ہے یہ تمام ہمارے اداروں کی، کہ ہمارے جتنے بھی فنڈز تھے ان کو ڈسٹرب کر دیا گیا. نالوں کو بنانے میں، نالوں کی صفائی کی نظر کر دیے گئے فنڈز. یہ ہمارے دوستوں کو بہت سارے اس کا علم نہیں ہے، اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں، وہ ٹو کرتے ہیں ہماری پالیسیز کو. جو ہم کوئی اگر ایکشن لیتے ہیں تو اس کے پھر وہ ہمارے پیچھے تشریف لا رہے ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹر اکاؤنٹس کو ہم ضرور بات کرتے ہیں. ڈائریکٹر اکاؤنٹس تیسرے درجے کا افسر ہے، وہ اتھارٹی نہیں ہے. اور اس سے پہلے کئی ڈائریکٹر اکاؤنٹس تبدیل ہو چکے ہیں جنہوں نے ہمارے فنڈ کا بیڑا غرق کیا، اور ان کو ہم اس وقت زمانے میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اور آج بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. بیسیکلی ذمہ دار ان تمام فنڈز کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. اس کی مرضی کے اور اپروول کے بغیر کبھی بھی جو ہے وہ پیمنٹ نہیں جا سکتی کہیں پر بھی. پر یہ ہمارے دوست ابھی بات کرتے ہیں، ہم نے بھی اعتراضات کیے. ہمارا ان سے صرف ایک اختلاف ہے، بڑا شدید اختلاف یہ ہے کہ آپ چائنا کے چیکس جاری نہیں کریں. اگر آپ کے اکاؤنٹس میں رقم موجود نہیں ہے تو آپ ہمارے محنت کشوں کو آپ وہ چیک نہیں دیں کہ وہ پریشان گھومتے رہیں. کیونکہ پھر بہت سارے بروکرز مختلف یونینوں کے بھی ہیں اور واٹر بورڈ کے افسران بھی اس دھندے میں شامل ہیں. معذرت کے ساتھ میں دھندا کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر پرسنٹیج لے کر لوگوں کی مجبوریوں کو خریدتے ہوئے ہمارے ریٹائرڈ ملازمین یا مرحوم ملازمین کو وہ پیسے دیتے ہیں. اور جو ہم ان کو ٹارگیٹ ہم نے بھی کیا ڈائریکٹر اکاؤنٹس کو، اس کا مین ریزن یہ تھا کہ ہمارے پاس 15,000 روپے ہم کفن دفن کے دیتے ہیں. اور ایسے بھی ایشوز ہیں. ابھی 3 گریڈ کا ہمارا ایک ہیلتھ ورکر انتقال کر گیا، 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا، اس کو 1 روپیہ نہیں ملا. پر وہ 15,000 روپے، ان کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے واٹر بورڈ کے افسران کو. وہ تو سیم ڈے دیے جا سکتے ہیں. لیبر ویلفیئر افسر جا کے تعزیت بھی کرے ادارے کی طرف سے، اور ادارہ ہمارا محنت کرتا ہے. گورنمنٹ نے پالیسیاں بنائی ہوئی، گورنمنٹ کی پالیسیوں کے تھرو چلتے ہیں. جو پیسے ان کو دینے کفن دفن کے، سی بی آئی کا چارٹر آف ڈیمانڈ کا پارٹ ہے، ان کو فوری طور پہ پیمنٹ کرنے چاہیے، پر وہ پیمنٹ بھی نہیں جا رہی. تو ہمارا جو اختلاف ہے ان سے تو یہ ہے ڈائریکٹر اکاؤنٹ سے کہ آپ چائنا کے چیک جاری نہیں کریں. اور اگر آپ چائنا کے چیک جاری کریں گے اور ٹھیکیداروں کو جو ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے دنوں سے ٹھیکیدار کوئی احتجاج نہیں کر رہا، کیونکہ ان کے ساتھ پرسنٹیج طے ہے. اور ہم نے بینر بھی لگایا ہے ایم ڈی صاحب کے لیے بھی. منسٹر صاحب جو کہ ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب ابھی آئے 1-1.5-2 مہینے، اور میرے حساب سے تو انہوں نے کوئی ابھی پراپر بریفنگ بھی نہیں لی ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران سے. تو ہم ان کے نام پر وصولی کر رہے ہیں، لوگ ایم ڈی کے نام پر وصولی کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2-3 مہینے میں ایک ہائی لیول کی انکوائری ہونی چاہیے تھی اس پر کہ بھائی یہ جو بینر لگ گئے، یہ جو بات کر رہے ہیں ٹی وی پر بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. تو بجائے تحقیقات کے
وہ ایک افسر ایسوسیشن کا ایک گروپ جو ہے وہ بات کر رہا ہے، وہ تالہ بندی کر رہا ہے، وہ آ کے نیچے تقاریر کر رہے ہیں، ڈی ایم ڈی ایچ آر کا یہ کام نہیں ہے، وہ آ کے لوگوں کو دھمکا بھی رہے ہیں، وہ 5 بجے تک کا بھی. بھائی یہ ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی ہے، میرے یونٹ کے عہدیدار رہے ہیں ہیڈ آفس میں جب ہم نے ٹریڈ یونین یہاں پر سیپریٹ شروع کی. اور یہ جس ڈریس میں آتے تھے، اگر اس ڈریس میں ہم آ جائیں آج تو یہ پھر ڈر کے دفتر میں بھی نہیں بیٹھیں گے. ان کو خود وہ محسوس کرنا چاہیے کہ انتقال کیے ہوئے لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں بجائے ان کی ہمدردی کرنے کے. پچھلے 2-3 سال قبل کی بات ہے، آپ نے بھی اس کو رپورٹ کیا تھا چینلز نے، اور بہت سارے میڈیا کے کراچی کے چینلز آئے تھے کہ اینٹی کرپشن نے چھاپا مار دیا تھا. تو افسر ایسوسیشن کے اس وقت کے صدر تھے اسلم خان صاحب، اور یہ جنرل سیکریٹری تھے. انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا اور تمام ٹریڈ یونینوں کو 12 بجے دن میں بلوایا. اور یہاں تک تھا کہ افسران نے ورکرز کی حاضری ایم ڈی سیکریٹریٹ کے سامنے میز رکھ کر لی. اور آج یہ تقریر کرتے ہیں جب ہم بیوہ کسی یتیم کسی غریب کی آواز اٹھاتے ہیں تو یہ تقریر کرتے ہیں کہ جی 5 بجے. سیرہ انہوں نے ابھی پڑھا نہیں، سیرہ ہم ان کو اچھی طرح سے پڑھائیں گے، ہمارے ہی شاگرد ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بہتر انداز میں سیرہ پڑھائیں گے. یار وہ جو مردیہ پڑھانا، سیرہ پڑھا دینا، جو مردی پڑھانا. اب ادھر آؤ یار، یہ واٹر بورڈ کب بیچ رہے ہو یار؟ یہ بتاؤ، یہ آپ ہو کام کے آدمی نہ چلتے پھرتے، واٹر بورڈ کب بیچ رہے ہو؟ یہ نچکاری کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں بیچ رہو. تو اور مجھے لگ رہا ہے محسن رضا ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی جماعت ہے، ناصر حسین شاہ آپ کے گردن آپ کی پکڑی جائے گی کہ بھائی محسن رضا ملا ہوا ہے. یہ ہے کوئی کہانی کہ ایم ڈی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہو رہی نچکاری؟ دیکھیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور میں آپ کے توسط سے یہ بات کرنا بھی چاہتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ناصر شاہ صاحب کا ایز اے چیئرمین وزٹ تھا وزیر بلدیات کی حیثیت سے دھابے جی میں، اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ یہ بات کی کہ کوئی نچکاری نہیں ہو رہی. پر دوسری جانب ایک ہی اخبار میں یہ خبر بھی لگی ہوئی تھی کمشنر کراچی کی طرف سے کہ واٹر بورڈ کی نچکاری جب تک کی نہیں جائے گی اس وقت تک معاملات صحیح نہیں ہوں گے. یہ جو افسران ہیں، یہ جو بیوروکریٹ ہیں، وہ کم ٹائم کے لیے آتے ہیں اور بڑی جلدی ان بروکرز کی باتوں میں آ جاتے ہیں جو سندھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ورلڈ بینک کے پاکستان چیپٹر کے عہدیدار ہیں. تو یہ واٹر بورڈ جو ہے وہ 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے شہر کو پانی پلا رہا ہے، پانی سپلائی کرتا ہے، اور سیوریج کے نظام کو وہ ٹو کرتا ہے، سمندر میں ان ٹریٹڈ پھینکا جاتا ہے. تو یہ لوگوں کے مفاد عامہ کا ادارہ ہے اور اس کو آؤٹ سورس کرنا نہیں چاہیے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق پانی پرووائڈ کرے اور سیوریج کے نظام کو ٹریٹ کر کے سمندر برد کرے. تو اگر کوئی بھی پرائیویٹ کر رہا ہے، کسی بھی، ہم نے ماشاء اللہ بھی دیکھے تھے، ہم نے جمہوری گورنمنٹ بھی دیکھی تھی، نگراں گورنمنٹ بھی دیکھی تھی. 97 میں جب پرائیویٹ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے جدوجہد کی تھی. تو 2-3 تو جمہوری حکومتیں بھی دیکھ لی تھیں. تو ابھی بھی ہے. تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے اور کیا کر رہے ہیں، کراچی کے مفاد میں کیا ہے اور واٹر بورڈ کے ملازمین کے مفاد میں کیا ہے. ہم صرف اس پر فوکس کرتے ہیں اور ہم رجسٹ کریں گے، ہم احتجاج کریں، جو کچھ ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم لیبر بیورو پورے ملک میں جہاں بھی نچکاری ہے اس کے خلاف ہے، ہماری پالیسی ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پالیسی ہے. تو ہم شدید احتجاج کریں گے اور نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ پیپلز پارٹی کی جو یونین ہے، پیپلز یونین، اس کا ترا رہا ہے کہ یہ اپنے منسٹروں کے جب وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی سچ بول رہے ہوتے ہیں. اور چاہے ہمارے قابل احترام جنیدی صاحب ہو، محسن رضا صاحب ہو، مکسی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، یہ سچ بولتے ہیں اپنی پارٹی کے سامنے. یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے پارٹی میں جمہوریت اس انداز کی ہے کہ پبلک کے سامنے اس پہ اسٹیج پر بھی اگر گیسٹ بیٹھے ہو، ان کے اپنے لوگ لیڈر بیٹھے ہوں، اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اسٹیج پہ سچ بول رہے ہیں. یہ واقعی پارٹی میں، ورنہ باقی تو سمم بکم ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی لیڈر ناراض ہو جائے گا، ہمارا فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ لوگ بولتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، ارشاد احمد قامی بزرگ آدمی ہے یار، وہ کہتے ہیں اگر کچھ ہوگا تو میری لاش پہ سے جائے گا. اب قامی صاحب کی لاش بڑی کمزور ہوگی لیکن آپ کی لاش تو بڑی مضبوط ہے، آپ بھی کہو گے لاش پہ سے جائے گا؟ نہیں، یہ باتیں ہم یہ نہیں کریں گے. لاش پہ سے تو پھر کیا ہوگا سوائے بدبو اٹھنے کے، کچھ بھی نہیں ہونا. ہم رجسٹ کریں گے. ہم جو سامنے سے جس طرح سے بھی کارروائی کی جا رہی ہے اس کی ہم اس کے ساتھ ایک مضبوط دلیل رکھتے ہیں. جو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے K4 کو جن دوستوں نے بنایا، جن کنسلٹنٹ نے بنایا، یا S3 کو، یہ تقریباً کوئی 19-20 سال سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. اور آج جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ کنسلٹنٹ کی ناکامی کی بنیاد پر K4 کے کام کو روک دیا گیا ہے. اب ورلڈ بینک سے اربوں روپے وصول کر کنسلٹنٹ باہر سے ہائر کریں گے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ واٹر بورڈ کے لیے وہ بہتر پلاننگ کر سکے گا؟ اگر K4 کی طرز کی پلاننگ ہوئی
پی ڈی صاحب جو آج ہیں وہ تو کل ریٹائر ہو جائیں گے. 11 دن پہلے ان کو پی ڈی گورنمنٹ نے لگا دیا اور بورڈ بعد میں بنایا, اور بورڈ میں یہ نوٹیفیکیشن کے ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ وہ سی او یا ایم ڈی کو 3 مہینے کے اندر اشتہار دے کے سلیکٹ کرے گا. تو ایک طرف تو آپ ایم ڈی کو پابند کر رہے ہیں کہ وہ اشتہار کے ذریعے اوپن مارکیٹ سے میرٹ کی بنیاد پر آئے گا, اور جس کو اربوں روپے کا کام کرنا ہے اس پی ڈی کے لیے آپ نے جو ہے اس کو پہلے سے چوز کر لیا, اس لیے کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق آنے والے قرضے کو اپنے انداز میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر سکے. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ, جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم بھی کام کر رہے ہیں. ہمیں لاشوں پر سے نہیں, ہمیں زندہ رہ کر کام کرنا ہوگا. اور اگر خدا نہ موت برحق ہے کہ سب کو مرنا ہے, تو اگر خدا نہ خواستہ 19-20 ہوا تو میرے اپنے یونٹ کے لوگ ماشاءاللہ میرے ہیڈ آفس کا یونٹ اس کو کنٹرول کرے گا. بڑی بات ہے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ نجکاری ہو نہیں سکتی یار. کچھ عدالت میں آپ گئے تھے اور کچھ لکھا تھا کہ اس وقت یونین سے بھی پوچھنا پڑے گا, کچھ ایسی جملہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے. میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اس وقت جو ہے پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن کے نام پر جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا جا رہا تھا, اور اصل میں تو ہماری جو تقریب ہزاروں ایکڑ زمین پر نظر ہے. اس وقت بھی ہمارے جو ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی اے صاحب ہیں ان کی سرپرستی میں ہمارے مختلف دفاتر کے ایسٹس جو ہیں ان کی اسسمنٹ کر لی گئی ہے. کتنی کرسیاں, کتنی میز, کتنے پنکھے, کتنا اماؤنٹ, کتنا بجٹ. وہ ایک پرائیویٹ جیم خانہ میں بھی جا کر وہ میٹنگس ہوتی ہے, پرائیویٹ اداروں میں بھی وہ اپنا دفتر چھوڑ کے یہاں پر جو ان کا لینڈ اینڈ اسٹیٹ کا دفتر ہے وہاں پر بھی میٹنگ کرتے ہیں. تو یہ افسران دونوں طرف کھیل رہے ہیں, ایک طرف یونینوں کو بھی کھلا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ مینجمنٹ کا بھی پارٹ بن کے وہ اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں پی ایس پی کے تھرو تھا, پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن کے تھرو آؤٹ سورس ہو رہا تھا, اور ہم نے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا. تو عدالت کا اس وقت فیصلہ یہ تھا کہ جب کبھی بھی واٹر بورڈ کو پرائیویٹ کیا جائے گا تو اس کو پٹیشنر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ دوبارہ عدالت سے رجوع کرے. موجودہ صورتحال کیا ہے, ورلڈ بینک سے قرضہ لے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اصلاحات لا رہے ہیں, ہم جو ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, پرائیویٹ نہیں ہوگا. مگر جو ان کے انیشیل ڈاکومنٹس ہیں اس میں کہیں میں نے ضرور دیکھا ایک سرسری سی نظر میں کہ 5 سال کے اندر سی او جو آئے گا کمرشل جو مارکیٹ سے اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ پرپوزل بنا کر دے گا بورڈ کو کہ اس کو پرائیویٹ کس طرح سے کیا جائے, تو وہ بورڈ پھر اپروول کر دے گا. بہرحال بورڈ میں بھی ہمارے اچھے ذمہ دار لوگ آ گئے ہیں. ہمارے سابقہ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں, این جی اوز کی ایک محترمہ بھی بڑی قابل احترام ہیں, ان کی بڑی گہری نظر ہے واٹر پر. میری ان کے ساتھ جو ہے این ای ڈی یونیورسٹی میں ایک پروگرام بھی رہا ہے. اسی طرح سے پروفیسر نعمان صاحب بھی کراچی کے ہمدرد ہیں. تو یہ 4-6 آدمی الحمدللہ بورڈ میں ایسے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ آؤٹ سورس کی طرف جانے نہیں دیں گے. لوگوں کا خواب ہے, خواب رہے گا. ہاں ضرور ہمیں رابطے بڑھانے پڑیں گے, ہمیں اپنی بات کرنی پڑے گی. بورڈ کے پرپوزلز جو آئیں گے ان پر بھی ہمیں گہری نظر رکھیے, اور ان کی اس کے ساتھ پیرلل ہمیں اپنا پرپوزل بھی دینا پڑے گا, ضرور دینا پڑے گا. اور اپنی پٹیشن کا جو آپ کو حق حاصل ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, وہ حق آپ کے پاس موجود ہے. جی ہاں بالکل, وہ بھی بالکل موجود ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم بالکل عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. اور موجودہ صورتحال میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. جو آپ نے ابھی پہلے بات کی تھی رہ گئی تھی, میرا دل چاہتا ہے میں بات کروں. جو ہمارے فنڈز کو مس یوز کیا گیا, اربوں روپے ہمارا جو ہے فنڈ مس یوز کر لیا گیا ہے. اسی کے سبب سے ہماری بیوہ خواتین کی تو ابھی سب لوگ بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے دوست, ہمارے سی بی اے کے دوستوں نے بھی ایک سوشل میڈیا پر انٹرویو چلانا شروع کر دیے, کیونکہ ہم نے بینر لگا دیا تھا. اور پھر ابھی اعتراض بھی کرنے لگے کہ ہم مینجمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, پر ایسا نہیں ہے. خود ان کے انٹرویو اس طرح کے چلیں کہ 2014 کا ایک کیس آ گیا, انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ وہ اس کو ابھی تک 1 روپیہ نہیں ملا, اور 2015 سے 19 ہو گیا, 4 سال سے یہ سی بی ہیں اور ان کی یہ نظر نہیں ہے. ہمارے شور کرنے کے بعد الحمدللہ چلو انہوں نے انٹرویو کرنے تو شروع کیے, ایک اور دوسری یونین بھی انٹرویو کر رہی ہے. ہم پہلے سے بھی بات کرتے تھے. آپ حیران ہوں گے سر, وہ جو ریٹائرڈ ملازمین تو اپنی جگہ پہ, جو لوگ اپنا فنڈ نکلوا رہے ہیں اپنے بچوں کی شادی کے لیے, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کی قسطیں جو 17 20 ہزار روپے کٹ گئی ہیں اور مہینے کی, اور وہ تقریباً 5-5.5 لاکھ روپے کے فنڈ کے اگین 1.5 لاکھ روپے ان کے فنڈ کٹ گئے اور ان کو پیسے نہیں ملے. تو یہ اس پر بات نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں وہ ریٹائرڈ تو آدمی جو ہے وہ بیچارہ مصیبت میں, یا پینشن اس کی شروع ہوئی, پر جو آن ڈیوٹی ہے اس کا تو اور بیڑا غرق ہو گیا, اس کو بھی بھوکا مار رہے ہیں اسی طرح سے جیسے ریٹائرڈ کو بھوکا مار رہے ہیں وہ. تو یہ جو فنڈ ہمارے مس یوز کیے, ہم اس کی تحقیقات کی بات کرتے ہیں, اور موجودہ بورڈ سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کرائے گا, اور اس کو جو ہے پہلے اس کا کس نے اس فنڈ کو مس یوز کیا اس کا تعین بھی ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ تعین نہیں کر سکے تو پھر یہ صرف سوائے
कराची के अवाम को मकरूज़ करने के इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा वर्ल्ड बैंक का। तो हम ये सारी चीज़ें हम भी पैरेलल लेकर चल रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा, और सही कह रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। आखिर में यार मुख्तसर बता, एडहॉक मुलाजमीन आप बहाल करा सकते हो लेकिन आप करा नहीं रहे। नासिर शाह से सूबाई वज़ीर बल्दियात आपका आदमी है, जुनेदी साहब आपके साथ हैं, मक्सी साहब मछली पकड़ रहे हैं, क्या वो भी नहीं करा सकते यार? डाक मुलाजमीन का अपना एक ज़रूर प्रॉब्लम है अपनी जगह पर, वो जो बात करते हैं उसमें कुछ कमी या रह गई है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ चैनल पर। हमारी कोशिश भी है बिल्कुल। आपको पता है यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ अदारे जो हैं वो किसी भी अच्छे काम के पीछे या जो वर्क्स होते हैं उसके पीछे, अभी हमारे बड़े बड़े रहनुमा सिर्फ इस बुनियाद पर सज़ा काट रहे हैं या वो तहकीकात में शामिल हैं कि उन्होंने नौकरियाँ प्रोवाइड की। तो जो भी अभी हम नौकरियां लें भी, इनके ये ढाक मुलाजमीन के अपॉइंटमेंट लेटर पर क्लियर कट लिखा हुआ था कि 6 महीने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट है और किसी भी वक्त बगैर किसी नोटिस के निकाल दिया जाएगा। उसके बावजूद हम इनके साथ आवाज़ उठा रहे हैं। हमसे ज़्यादा और बड़े रहनुमाओं ने इसकी आवाज़ें उठाई। मैं तो इखलाकी तौर पर उनके साथ हूँ। हमारा मंशूर और हमारी पार्टी का बुनियादी मंशूर ये है कि हर मज़लूम के साथ हमें खड़ा होना। तो ये लड़के जद्दोजहद करते हैं तो हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी और पार्टी की हैसियत से पार्टी की की तरफ से ज़िम्मेदारी है कि मुझे उनके साथ खड़ा होना है। पर वो ना तो उतनी तादाद में पहुंच पा रहे हैं और फिर जो मुख्तलिफ सियासी लीडर हैं वो भी उनको दाएं बाएं करते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि अगर वो जद्दोजहद कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ज़रूर बहाल हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे साथ उस तरह से अटैच नहीं हैं जिस तरह से हमारे दूसरे दोस्तों के साथ अटैच हैं, और फिर वो अपनी फिर सब अपनी पॉलिसी टो करते हैं। इस वजह से ये पेंडिंग है। ये थे जनरल सेक्रेटरी मोहसिन रज़ा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। इनसे खरी खरी बातें की और सवालात आपने सुन लिए होंगे। बिल्कुल मैंने कोई लिहाज मरोबत नहीं किया। पाकिस्तान पीएस पार्टी के साथ जो ताल्लुकात थे उसके बिहाफ पे इनको खींचने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने एक जो चैप्टर छेड़ा है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का जुलूस 2007-8 के बाद ही निकला था, तो उसकी इंक्वायरी कर ली जाए तो शायद इतना पैसा वहाँ से बरामद हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक के अरबों की तरफ आप नहीं जाओगे और ये निचकारी विचकारी का इशू ख़त्म। लेकिन मोहसिन रज़ा वो आदमी है जिसके पास एक पटिशन का हक़, पटिशनर की हैसियत से हक़ मौजूद है, जिसके लिए निचकारी करने वालों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि मोहसिन रज़ा आड़े आएगा। आधा बर्स।